بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن ہونے والی یہ پہلی 2 روزہ اردو کانفرنس اپنی نوعیت کی پہلی کانفرنس ہے جسے امریکہ کی 2 فعال ادبی تنظیمیں اردو رائٹرز سوسائٹی شمالی امریکہ اور ادبی مرکز واشنگٹن ڈی سی مل کر منعقد کر رہی ہیں۔ اردو رائٹرز سوسائٹی کے روح رواں جناب عرفان مرتضیٰ اور ادبی مرکز واشنگٹن کی روح رواں محترمہ مونا شہاب اور ان کی ٹیم کو اس احسن اقدام کے لیے دلی مبارکباد۔ اس کانفرنس کے لیے میرے مقالے کا عنوان ہے اردو ادب میں ترجمہ کی اہمیت۔ اردو میں ترجمہ کی روایت کافی قدیم ہے۔ ترجمہ کے ذریعہ ہم دیگر زبانوں و ادب سے واقفیت حاصل کرتے ہیں۔ ترجمہ عالمی ادب کا ہو یا مقامی ادب کا، اس میں ہمیشہ ادب کے شاہکاروں کو پیش کیا جاتا ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں ترجمہ کی تعریف اگر سادہ زبان میں کی جائے تو ترجمہ ایک زبان سے دوسری زبان میں تبدیلی کا عمل ہے، لیکن کچھ مواد کے تراجم کے لیے مختلف نقطۂ نظر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے ہی مواد کی ایک قسم ادبی ترجمہ ہے۔ ادبی مضامین کے ماہرین اور ادبی تراجم کی خدمات مہیا کرنے والے یہ تراجم سر انجام دیتے ہیں۔ ادبی ترجمہ بنیادی طور پر تخلیقی نثر کا دوسری زبانوں میں ترجمہ ہوتا ہے۔ اس میں جدید فکشن سے متعلق ادب کا ترجمہ شامل ہے تاکہ یہ وسیع پیمانے پر سامعین تک پہنچ سکے۔ زیادہ تر معاملات میں قدیم زبانوں کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ سچ ہے کہ تخلیقی مواد کا ترجمہ دوسرے تراجم سے مختلف ہے، لیکن ادبی ترجمہ نہ صرف مشکل ہے بلکہ پیچیدہ بھی ہے۔ ادبی ترجمے کا بنیادی مقصد شاعرانہ فعل کا ابلاغ ہے۔ چونکہ ہر ادبی تصنیف میں کوئی نہ کوئی فنکارانہ تصویر سرایت کرتی ہے، اس لیے اس کام کا ترجمہ مشکل اور پیچیدہ ہو سکتا ہے۔ ہمیں ادبی ترجمے کے متن کی خاص خصوصیات پر غور کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک قاری کسی غیر ملکی زبان سے ترجمہ کی گئی کہانی یا نظم پڑھتا ہے تو وہ متن کے ساتھ ساتھ اس کے معانی، کردار اور جذبات کو بھی اپنے اندر اتارتا ہے۔ قاری کے لیے اس مخصوص تصویر کو حاصل کرنا ایک چیلنج ہے، لہٰذا ادبی ترجمے میں دیگر اقسام کے تراجم سے کچھ مختلف اصول شامل ہو سکتے ہیں۔ ادبی مترجم مسلسل اس بات کا انتخاب کرتے رہتے ہیں کہ متن کے کن عناصر کو ترجمہ کیا جائے اور کن کو چھوڑ دیا جائے۔ یہاں میں کچھ وجوہات پیش کرتی ہوں کہ ادبی ترجمہ کیوں ضروری ہے اور آپ کو اس کا انتخاب کیوں کرنا چاہیے۔ نمبر 1، ترجمہ مشترکہ اقدار کو فروغ دیتا ہے۔ ادبی متن کا ترجمہ مختلف ممالک کے ادب اور نظریات پر گہری نظر رکھتا ہے۔ انسانی حقوق کے مسائل، ماحولیاتی مظاہر اور مشترکہ انسانیت کے عناصر پر بہت زیادہ ادب لکھا گیا ہے۔ ادبی متن کا ترجمہ مختلف کمیونٹیز کے لوگوں کے درمیان مشترکہ اقدار کو فروغ دینے میں مدد کرتا ہے۔ لہٰذا چاہے وہ روسی زبان میں جدید روس کے سیاسی منظرنامے پر لکھی ہوئی کوئی کتاب ہو یا فرانسیسی زبان میں دوسری جنگ عظیم پر لکھا گیا کوئی ناول ہو یا پھر ترکش زبان میں عثمانیہ سلطنت کی تاریخ کا احاطہ کیا گیا ہو، صرف ترجمہ کے ذریعہ ہی یہ متعدد زبانوں میں دستیاب ہو پائیں گے۔ اپنے ملک کی سرحدوں سے باہر کی کہانیوں اور تجربات تک رسائی حاصل کرنا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ادبی متن کا ترجمہ اہمیت کا حامل ہے۔ نمبر 2، ترجمہ زبان کو تقویت بخشتا ہے اور اسے زندہ کرتا ہے۔ ادبی کام اور متن کے ترجمے سے فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ یہ اس زبان کو تقویت دے سکتا ہے جس میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔
اس سے ہدف کی زبان کو فروغ دیتے ہوئے تازہ اور نئے خیالات لانے میں مدد ملتی ہے، کیونکہ متن کا ہر ترجمہ زبان اور تمثال آفرینی کی تجدید ہے۔ ترجمہ ہمیں ادب کے ذریعے مختلف ثقافتوں اور اصولوں کا تجربہ کرواتا ہے۔ ادبی متن کا ترجمہ پڑھ کر ہمیں دوسری زبانوں کے نقطہ نظر کو دیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ نمبر 3، ترجمہ ادبی ذرائع کو اثر نو زندہ کرتا ہے۔ ادبی متن کا ترجمہ اسے قوموں اور حدود سے باہر سفر کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ قدیم ادب کے ادبی اثرات کی تجدید کرتے ہوئے اسے معنی اور تخلیق نو دیتا ہے۔ اس کی ایک مثال جرمن میں لکھی برنہارڈ شلنگ کی کتاب دی فارچونز آف دی ریڈر ہے، جو جرمن سے انگریزی میں ترجمہ کے بعد تبدیل ہو گئی تھی۔ اس کام کی علمی اہمیت اس وقت ظاہر ہوئی جب زیادہ قارئین نے اسے پڑھنا شروع کیا، اور اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں کہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ ترجمہ ادب کو سرحدوں اور وقت کے پار سفر کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ مثال کے طور پر، قدیم لاطینی سے انگریزی میں ادبی کام کے ترجمہ نے بہت سے قارئین کو قدیم طرز زندگی پر ایک نظر ڈالنے پر مجبور کیا ہے۔ نمبر 4، ترجمہ ادب کو اثر نو تخلیق کرتا ہے۔ کتابوں کا متعدد زبانوں میں ترجمہ ادب کی تخلیق نو اور حیات نو کی اجازت دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ ترجمہ شدہ کتابیں قارئین کو اپنے ادب کے ساتھ تجربہ کرنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ ترجمہ ایک زبان کی دوسری زبان میں جذب ہونے کی طرف توجہ مبذول کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ثقافتی اور لسانی اور ثقافتی حدود کے ساتھ تجربات جاری رکھنا ضروری ہے۔ ادبی متن کا ترجمہ غیر دریافت شدہ ادب کو دوبارہ تخلیق اور زندہ کرنا ہے۔ نمبر 5، ترجمہ مطالعے کے بہترین تجربے کی اجازت دیتا ہے۔ آرٹ کی دنیا بہت بڑی اور متنوع ہے۔ جب بھی ہم بہترین سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، ہم اپنی پسند کے آرٹ فارم کا انتخاب کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، ہم مغرب کی موسیقی میں تنوع کی تعریف کرنے کے لیے عالمی شہرت یافتہ میوزک فیسٹیولز کا دورہ کرتے ہیں، تاہم ادب کے ساتھ بہترین کو تلاش کرنا قدرے مشکل ہو سکتا ہے۔ معیاری کتابوں کے مطالعے کو یقینی بنانے کے لیے ایک مناسب انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے۔ بہرحال، ترجمہ کے ذریعہ ہم دنیا بھر سے بہتری ہوتا ہے۔ معیاری کتابوں کے مطالعے کو یقینی بنانے کے لیے ایک مناسب انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے۔ بہرحال، ترجمہ کے ذریعہ ہم دنیا بھر سے بہترین ادب پڑھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ نمبر 6، ترجمہ ایک قابل قدر تدریسی ٹول فراہم کرتا ہے۔ ترجمہ صرف ایک زبان کو دوسری زبان میں منتقل کرنے سے کہیں زیادہ آگے کی بات ہے، تاہم ادبی کام کے ساتھ ترجمہ زبان کی پیچیدگیوں کی گہری سمجھ بوجھ پیدا کر سکتا ہے۔ یہ تحریری اور بولی جانے والی بات چیت کی مہارتوں کو بہتر بناتا ہے، جس کے نتیجے میں تدریس کا قیمتی تجربہ ہوتا ہے۔ نئی زبانیں سیکھنے کے فوائد ترجمے کے منصوبوں اور سائنسی تحقیق دونوں کے ذریعے واضح ہیں۔ ترجمہ زبان سیکھنے اور اسے مزید جاننے کی تلاش کو آگے بڑھاتا ہے۔ ترجمہ کی خبروں کی ویب سائٹ ٹرانسلیشن نیشن پر کچھ اقدامات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ترجمہ زبان کی تعلیم کو بہتر بنانے کا باعث بنتا ہے۔ اس سے نوجوانوں میں اعتماد کے ساتھ ساتھ تنقیدی سوچ میں اضافہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ ترجمہ نئی زبانوں کے ساتھ تجربہ کرنے کے دروازے کھولتا ہے، اس کے نتیجے میں بالآخر قارئین زبان سیکھنے میں زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں۔ نمبر 7،
ترجمہ نئے قارئین اور مصنفین کو متعارف کرواتا ہے۔ ادبی ترجمہ کا ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ یہ دنیا بھر کے سامعین کو نئے موضوعات کے بارے میں پڑھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ مزید یہ کہ یہ دوسرے ممالک اور زبانوں کے مختلف نقطۂ نظر کی تفہیم فراہم کرتا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر ہونے والے ادبی میلے نئے قارئین کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، مطالعے کی عادت کو فروغ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ چونکہ یہ میلے مختلف لسانی گروہوں کے لیے منعقد کیے جاتے ہیں تو اس سے ترجمہ کو فروغ دیا جاتا ہے۔ ان تراجم کے ذریعے ادبی کاموں تک رسائی فراہم کر کے قارئین کو مختلف زبانوں میں تجربات کرنے کا موقع فراہم کیا جاتا ہے۔ لہٰذا ادبی ترجمہ عوام کو اپنی زبانیں جاننے کے مواقع فراہم کرتا ہے اور ساتھ ہی انہیں مزید پڑھنے پر بھی مجبور کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ان کم گو قارئین کو بھی مطالعہ شروع کرنے کی ترغیب دیتا ہے جس سے پڑھنے والی کمیونٹی مزید وسیع ہوتی ہے۔ نمبر 8، ترجمہ نئی منڈیوں کی ترقی کی طرف جاتا ہے۔ ترجمہ نئے ادبی متن کے ساتھ تجربہ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ادب کی دنیا میں بڑے بازار دریافت ہو رہے ہیں۔ معروف کاموں کے تراجم مارکیٹ کی نئی تلاش کے دروازے کھولتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قدیم اور غیر دریافت خطوں سے تعلق رکھنے والے ادبی متن کا ترجمہ ان خطوں کی تفہیم پیدا کرتا ہے۔ لغوی تراجم پہلے کی غیر دریافت شدہ منڈیوں کو آگے منتقل کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا بھر کے لوگ غیر دریافت شدہ خطوں اور وہاں رہنے والے لوگوں کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرتے ہیں۔ نتیجتاً ادبی متن کا ترجمہ نئی منڈیوں کی ترقی اور فروغ کا باعث بن سکتا ہے۔ نمبر 9، ترجمہ اقتصادی ترقی میں حصہ ڈالتا ہے۔ صرف ایک زبان تک محدود رہنا نتیجہ خیز عمل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معاشی مسابقت اور مالیاتی فیصلوں کی تفہیم قائم کرنے کے لیے ادبی ترجمہ بہت ضروری ہے۔ ادب کا ترجمہ خواندگی جیسے مسائل کی زیادہ سمجھ کا باعث بنتا ہے۔ یہ بدلے میں اقتصادی ترقی کو حاصل کرنے کی راہیں آسان کرتا ہے۔ مزید برآں پڑھنا ترجمہ میں اہمیت رکھتا ہے، خواہ وہ کوئی ناول ہو یا پھر کسی ماحولیاتی کارکن کی سوانح عمری۔ ایک ایسی نسل کو فروغ دینے کا باعث بنتی ہے جو مختلف زبانیں بولتی اور سمجھتی ہے۔ مزید برآں دوسری زبان میں مہارت حاصل کرنے سے گریجویٹ عالمی معاشروں میں اعتماد کے ساتھ بات چیت کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ یہ بالآخر اقتصادی ترقی اور ترقی میں حصہ ڈالتا ہے۔ یہ اچھے رہنما اور مفکر بناتا ہے جو اس خطے کے ساتھ ساتھ ہدف والے خطے کی معاشی صورتحال کو بھی بہتر بناتا ہے۔ آخر میں اپنی بات کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گی، ادبی کام کا ترجمہ ایک مشکل کام لگتا ہے، لیکن یہ ایک تخلیقی کام ہے جو اپنے آپ میں دلچسپ ہے۔ ترجمہ شدہ کتاب یا نظم دوسرے خطوں کے قارئین اور شائقین کو اپنی طرف متوجہ کر سکتی ہے جو شاید ترجمہ شدہ ورژن کو پڑھنا چاہتے ہوں۔ تاہم ادبی متن کے ترجمے میں کچھ عناصر ایسے ہونے چاہیے تاکہ انہیں پوری دنیا میں پڑھا جا سکے۔ مزید یہ کہ ادب کے ماہر مترجم کو ہدف مارکیٹ کی ثقافتی باریکیوں کی واضح سمجھ بوجھ ہونی چاہیے۔ اس سے اسے مقامی قارئین برادری کے ساتھ جڑنے میں مدد ملتی ہے۔ ناہید برگ، مشیگن۔